السلام علیکم دوستو۔ 557 قبل مسیح سے 569 قبل مسیح کے زمانے میں عراق اور اس کے نواحی علاقوں میں اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی۔ کوئی نہ تھا جو ان کے مد مقابل آنے کی ضرورت کرتا، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دارالاول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت کو توڑ دیا، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طائف الملوکی شروع ہو گئی۔ یہ انتشار 630 عیسوی تک جاری رہا اور اسی دوران قحطانی قبائل نے ترک وطن کر کے عراق کے ایک بہت بڑے شاداب سرحدی علاقوں میں بود باش اختیار کی۔ پھر عدنانی تارکین وطن کا ریلا آیا اور انہوں نے بھی لڑ بھیڑ کر جزیرۃ الفراتیہ کے ایک حصے کو اپنا مسکن بنایا۔ ادھر 226 میں ارس شیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی۔ ارس شیر نے فارسیوں کی شیرازہ بندی کی اور اپنے ملک کی سرحد پر آباد عربوں کو زیر کیا۔ اسی کے نتیجے میں قسنا کے ملک شام کی راہ لی، جبکہ ہیرا اور انبار کے عرب باشندوں نے باجگزار بننا گوارا کیا۔ ارس شیر کے عہد میں ہیرا کی حکمرانی تھی۔ ارس شیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پر براہ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ مار سے باز رکھنا ممکن نہیں، بلکہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جسے اپنے کنبے قبیلے کی حمایت و تائید حاصل ہو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے خلاف ان سے مدد لی جا سکے گی اور شام کے روم نواز عرب حکمرانوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکمرانوں کو کھڑا کیا جا سکے گا۔ شاہ ہیرا کے پاس فارسی فوج کا ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتا تھا جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ 268 عیسوی کے عرصے میں جزیمہ فوت ہو گیا اور عمرو بن عدی اس کا جانشین ہوا۔ یہ قبیلہ لقم کا پہلا حکمران تھا اور شاہپور ارس شیر کا ہمسر تھا۔ اس کے بعد قباس بن فیروز کے عہد تک ہیرا پر لقمیوں کا مسلسل حکمرانی رہی۔ قباس کے عہد میں مزدق کا ظہور ہوا جو ابا حیث کا علمدار تھا۔ قباس اور اس کی بہت سی رعایا نے مزدق کی ہمنوائی کی۔ پھر قباس نے ہیرا کے بادشاہ منظر کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو۔ منظر بڑا غیرت مند تھا، انکار کر بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قباس نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ مزدقی کی دعوت کے ایک پیروکار حارث بن عمرو کو ہیرا کی حکمرانی سونپ دی۔ قباس کے بعد فارس کی باغ دوڑ کسرا نوشیروان کے ہاتھ آئی۔ اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی۔ اس نے مزدق اور اس کے ہمنواؤں کی بڑی تعداد کو قتل کروا دیا۔ منظر کو دوبارہ ہیرا کا حکمران بنا دیا اور حارث بن عمرو کو اپنے ہاں بلا بھیجا، لیکن وہ بنو کلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گزار دی۔ منظر کے بعد نعمان بن منظر کے عہد تک ہیرا کی حکمرانی اسی نسل میں چلتی رہی۔ پھر زید بن عدی نے کسرا سے نعمان بن منظر کی جھوٹی شکایت کی۔ کسرا بھڑک اٹھا اور نعمان کو اپنے پاس طلب کیا۔ نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسرا کے پاس گیا۔ کسرا نے اسے قید کر دیا اور وہ قید میں ہی فوت ہو گیا۔ ادھر کسرا نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ ایاز بن طائی کو ہیرا کا حکمران بنایا اور اسے حکم دیا کہ ہانی بن مسعود سے نعمان کی امانت طلب کرے۔ ہانی غیرت مند تھا، اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا، ایاس اپنے جلوم میں کسرا کے لاؤ لشکر کی جماعت لے کر روانہ ہوا اور ذی وقار کے میدان میں فریقین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی۔ یہ پہلا موقع تھا جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی تھی۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہیرا پر ایاس کی حکمرانی کے 8ویں مہینے میں ہوئی تھی۔ ایاس کے بعد کسرا نے ہیرت پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا، لیکن 632 میں لقمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا اور منذر بن معرور نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے باغدوڑ سنبھالی۔ مگر ابھی اس کو برسر اقتدار آئے صرف 8 ماہ ہوئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا سیل رواں لے کر ہیرا میں داخل ہو گئے۔ تو دوستوں، مزید تفصیلات ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔